حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر سے دونوں سے ایک ساتھ جنگ شروع کر دی تھی۔ ایک طرف تو حضرت خالد بن ولید پرشین امپائر کو کئی جنگوں میں ہرا کر عراق میں اسلامک امپائر قائم کر رہے تھے، تو دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 فوج ایک ساتھ رومن امپائر کے لیے بھیجی تھی۔ پر رومن امپائر میں مسلمانوں کی بہت بری حالت تھی۔ مسلمان رومن امپائر سے بہت بری طریقے سے ہار رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا ایک ہی جنرل ایسا ہے جو رومن امپائر سے اس وقت ہم لوگوں کو فتح دلا سکتا ہے، اور وہ تھے حضرت خالد بن ولید۔ امیڈیٹلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط حضرت خالد بن ولید کی طرف بھیجا، جس میں صاف طور پر یہ آرڈر دیے گئے تھے کہ پرشین امپائر سے اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر کے اپنی آدھی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف بڑھو۔ اب حضرت خالد بن ولید کے پاس 2 آپشن تھے، 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تو بہت ہی لمبا تھا اور ایک بہت شارٹ تھا، بہت ہی چھوٹا راستہ تھا۔ پر اس چھوٹے راستے میں ایک پرابلم یہ تھی کہ یہ ریگستان سے ہو کر جاتا تھا، یہ ڈیزرٹ کا علاقہ تھا، اور ڈیزرٹ کے علاقے میں اکثر پانی کی کمی ہوتی ہے، اور اگر یہ اس ڈیزرٹ کے راستے سے ہو کر جاتے تو کم سے کم 6 دن بنا پانی کے ان لوگوں کو سفر کرنا پڑتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ دوسرا والا راستہ جو شارٹ بھی تھا اور ڈیزرٹ سے ہو کر بھی جاتا تھا، اسی کو سلیکٹ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رومن امپائر میں اس وقت مسلمانوں کی بہت ہی خراب حالت ہے، اور مسلمانوں کو اس وقت خالد بن ولید کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک میٹنگ بلوائی اور اس ڈیزرٹ کے راستے سے گزرنے کے نئے طریقے نکالنے لگے، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کم سے کم 20 اونٹوں کو کچھ دنوں کے لیے پیاسا رکھا جائے، اور اس کے بعد میں ان اونٹوں کو ڈبل پانی دے دیا جائے، جو پانی ان کے پیٹ میں اسٹور بھی ہو سکے، اور بعد میں یہی پانی مسلمانوں کے گھوڑوں کے کام آ جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے لوگوں سے عراق میں جو ٹیکس لیا تھا وہ سب اکٹھا کرنے کے بعد مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف بھیج دیا، اور اپنی آدھی فوج کو عراق میں ہی رہنے دیا، جس کے لیے انہوں نے مثنیٰ بن حارثہ کو جنرل بنا دیا، جس سے پرشین امپائر پر بھی نظر رکھی جا سکے، اور خود اپنی آدھی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید نے عراق میں جس علاقے کا جنرل مثنیٰ بن حارثہ کو بنایا تھا، آج عراق میں 1400 سال بعد بھی ایک پروونس جس کا نام مثنیٰ ہے، جو مسلمانوں کے اسی جنرل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ خالد بن ولید کی اس زبردست اسٹریٹجی کی وجہ سے مسلمان پرشین امپائر کے اس ڈینجرس ڈیزرٹ کو کراس کر کے رومن امپائر میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں سے رومنز کی کچھ چھوٹی چھوٹی فوجوں کو ہرا کر سیدھے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ خالد بن ولید جب مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک فوج کو رومنز نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور جیسے ہی رومنز اس فوج کو ختم کرنے والے تھے، اس ایگزیکٹ ٹائم پر حضرت خالد بن ولید مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی اس فوج کو رومنز سے بچا لیتے ہیں۔ اگر اس وقت خالد بن ولید وہ ڈینجرس راستہ چوز نہ کرتے تو یہاں مسلمانوں کی یہ فوج جس کی لیڈرشپ شرابیل کر رہے تھے وہ بالکل ختم ہو جاتی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوتے۔ اس فوج کو بچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی ساری فوجوں کو اکٹھا کیا اور سب کو یونائٹ کیا، اور یونائٹ کرنے کے بعد رومن امپائر میں آگے بڑھنے لگے، اور کچھ ہی دنوں میں حضرت خالد بن ولید نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا جو اردن تھا، جسے آج ہم جارڈن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد شام یعنی سیریا، جس کی مین سٹی دمشق
दमस्कस اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک طرف یہاں مسلمان دمسکس کی طرف بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف یہاں سے بہت دور مدینہ میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ بس جیسے ہی مسلمانوں نے رومن ایمپائر کی مین سٹی دمسکس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن یہاں مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا کو الوداع کہہ جاتے ہیں۔ نارملی لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو زیادہ کریڈٹ نہیں دیتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف 2 سال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے عرب کی بغاوتوں کو ختم کر کے عرب کو ایک بار پھر سے یونائٹ کیا اور پہلی بار قرآن شریف کو کمپائل کر کے ایک بک کی شکل دی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم 2 سپر پاور ایمپائر سے جنگ بھی کر رہے تھے۔ اور ان سب کاموں کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق صبح صبح یہاں سے دور کہیں کسی کے گھر پر جاتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور پتہ کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق ان اتنے سارے کاموں میں ویست رہنے کے باوجود بھی ایک بوڑھی عورت کے گھر کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے خلیفۃ الرسول اللہ، آپ نے اتنی بہترین مثال قائم کر کے آنے والے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کا بھی اس دنیا پر بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے، جیسے امام جعفر صادق اور امام جوزی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے اسکالر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آج سے 100 سال پہلے انڈیا کے بہت ہی ریچسٹ سٹی حیدرآباد کے نظام بھی ایک ٹائم پر اس دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں سے تھے، اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنے والے وقت کو پہلے ہی بھانپ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ٹرسٹیبل لوگوں کو بلایا، جو چنندہ لوگ تھے، جو خاص لوگ تھے، اور ان لوگوں کو بلا کر کہا کہ ان کے اس گریٹ اسلامک ایمپائر کے دوسرے خلیفہ کون ہوں گے۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے، بٹ سبسکرائب